السلام علیکم۔ شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کبوتر بہت ساری اہم خبریں لایا، پورے زوم میں نے بھی تو آغاز کرتے ہیں کہ آج بشام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور پاک چین دوستی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں وسعت لانے کے لیے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ جو اقدامات کر رہی ہیں اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم کامیاب کرے۔ آج بڑی واضح طور پر میں نے جو ایک دو دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ اور حکومت کے درمیان خلیج ہے، اور اس کی آج واضح مسائل آپ کے سامنے آئی۔ وہ یہ آئی کہ جب شام میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں وزیر اعظم اپنے 4 وفاقی وزراء کے ہمراہ چینی سفارت خانے گئے، وہاں پہ چین کے سفیر سے اظہار تعزیت کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ لیکن ان کے ہمراہ وزیر داخلہ مشیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی نہیں تھے، اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم ہو آئے اس کے بعد وہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے گئے بعد میں گئے، مسئلہ تو اب یہ ہے کہ دونوں نے کٹھے جانا گوارا نہیں کیا، جبکہ وزیر اعظم کے ساتھ پروٹوکول کے مطابق وزیر داخلہ کا جانا بنتا تھا، وزیر داخلہ ساتھ ہونے چاہیے تھے، لیکن وزیر داخلہ الگ گئے، ان کی الگ فوٹیج بنی، انہوں نے الگ جا کر چینی سفارت خانے میں جا کر انہوں نے چینی سفیر سے اظہار تعزیت کیا اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی کہ ہم اس معاملے میں دہشت گردی کے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے اور سزائیں بھی دیں گے۔ تو ایک چیز اب آپ کو بہت واضح نظر آ جانی چاہیے کہ حکومت جو وزارت داخلہ چلا رہی ہے وہ ایوان صدر والی حکومت ہے، نہ کہ ایوان وزیر اعظم والی۔ سو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ خلیج دونوں جگہ پہ موجود ہے۔ آج جو پی ٹی آئی بانی کے سابق خاتون اول جو بشرا بی بی ہے، انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی، اگرچہ عمران خان صاحب نے انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے روکا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بنی گالا میں جہاں پہ ان کا اپنی رہائش ہے وہاں پر شہد کے اندر کوئی چیز ایسی ملائی گئی جس کے بعد ان کی بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شہد میں ملا کر جان سے مار دینے والی کوئی دوائی دی گئی، یا مطلب زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ بڑا واضح ہے، لیکن سوال اس میں کہیں جنم لیتے ہیں کہ بنی گالا میں سیکیورٹی کس کی ہے، بنی گالا میں کون لوگ رہتے ہیں، اور آپ بشرا بی بی جن کے ساتھ رہ رہی ہیں، یا جو آپ کے ملازم ہیں، یا جو آپ کے دستہ راز ہیں، جو آپ کے وہاں پہ احباب ہیں، وہ اس پر آپ کا ہی مکمل کنٹرول ہے۔ لیکن اس مکمل کنٹرول ہونے پر شاید میں آپ کے کوئی چیز ملا دی جائے تو یہ لمحہ فکریہ آپ کے اپنی سیکورٹی سسٹم اور اپنے دائیں بائیں رہنے والوں پر ہے۔ اس پر حکومت پر الزام لگانے سے پہلے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ اگر حکومت ملوث ہوتی ہے تو وہ جیل میں تو ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کے اندر فریج میں پڑا ہوا شہد جو ہے اس تک دسترس حاصل کرنا حکومت کے لیے خاصا مشکل ہے۔ یہ آپ کے آستین میں کوئی اپنا ہی سانپ ہے، اس کی تلاش جاری رکھیں کہ ہر ایک کی جان قیمتی ہے، اور اس طرح کی ہر سازش کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایچ سی این کالج والا معاملہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ مختلف آراء آ چکی ہیں۔ آج والدین نے احتجاج بھی کیا، آج اساتذہ نے احتجاج کیا کہ پرنسپل جو ہیں ان کو واپس بلایا جائے، اور احد چیمہ نے بھی ایک گورنر کو خط لکھ دیا کہ میں اپنا پہلے خط سے وڈرا کرتا ہوں جس میں بچوں کی فیس کے معاملہ تھا، میں اپنے بچوں کی فیس معاف نہیں کرانا چاہتا۔ آپ البتہ کوشش کریں کہ یہ معاملہ اس طرح کلیئر ہو کہ جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور 3 ماہ کی چھٹیاں ہوں اس دوران ان کو فیس نہ ہو۔ یہ فارمولہ آج کا نہیں ہے، کئی عرصے کا ہے، لیکن چلیں میڈیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے یہ معاملہ اٹھایا، اور اس پر بہت سارے پروگرام ہوئے اور خبریں ہوئیں جس کے باعث اب حکومت کو وڈرا کرنا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سینیٹر طلحہ، چلیں پہلے سینیٹر طلحہ کی بات کر لیتا ہوں۔ سابق سینیٹر طلحہ جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا، اور وہ بھی فیک گروپ،
مولانا فضل الرحمان کے وہ دست راست سمجھے جاتے تھے۔ 2006 میں انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور ان پر الزام بھی تھا کہ بھاری بھرکم پیسے دے کے بہت زیادہ انہوں نے لیا، اور یہ بنیاد بھی انہوں نے رکھی بات پیسے کے معاملے۔ یہ ان کا اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو آزاد ہیں۔ پھر وہ وزیر مذہبی امور بھی رہے، وہاں بھی کوئی تنازعات سامنے آئے، چلیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، کیونکہ انہیں پیپلز پارٹی نے ایک انڈیکیشن دی تھی کہ آپ کو گورنر جو ہے کہ خیبر پختونخوا بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے اپنے معاملات حکومت وقت کے ساتھ طے نہیں ہو پائے، تو اب وہ ان کو چھوڑ کر خود ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور اس یقین دہانی پر انہیں گورنر بنایا جائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک پیسے کی گیم بظاہر نظر آ رہی ہے۔ میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پہ بھی پیسہ چلے گا، یہاں پیسہ چل چکا ہے، دیکھتے ہیں آگے چل کے اس کے فیصلے کیا آتے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ ملکی سیاست پر کیا پڑتے ہیں۔ میں آج میرے کبوتر جب یہ خبر میرے پاس لے کے آیا کہ ملک وحید صاحب جو ایم پی اے تھے ہیں، مطلب نون لیگ کے اور عظمیٰ کردار، ان کو شوکاز نوٹس دیے گئے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم اورنگزیب کی جانب سوری، یہ بڑی مصیبت ہے۔ مریم اورنگزیب کا نام ہر جگہ آ جاتا ہے، مریم نواز کی بجائے زیادہ تر ان کا نام زبان پہ چڑھا ہوتا ہے، اور ہر جگہ پہ یہی آ رہا ہوتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ مریم اورنگزیب ہی وزیر اعلیٰ نظر آتی ہیں، جس طرح کے کام وہ ڈیلیور کر رہی ہیں۔ چلیں، مریم نواز نے انہیں شوکاز دیا، اور انہوں نے اس سب انسپیکٹر جو تھا اس سب انسپیکٹر کو بھی بلایا، اس سے ملاقات کی، اس یاسر حفیظ نام کا جو عظیم یا حفیظ نام ہے، یاسر جو ہے، اسے کہا کہ تو آپ نے ہوٹل نہیں ہے، سب انسپیکٹر سے کہا کہ آپ نے کیوں معافی مانگی، اور آئندہ آپ ڈیوٹی انجام دیں۔ کالے شیشوں کے خلاف جو کارروائی ہے وہ اس کے لیے وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، تو وزیر اعلیٰ پھر آپ کے کالے خود شیشے آپ پہ تو کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ بات کرنی چاہیے جو اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پنجاب پولیس بے لگام ہو چکی ہے، اور اگر آپ اس طرح کی عوامی نمائندوں کی قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں، لیکن کسی قانون پر امپلیمنٹ کرانے کے لیے اخلاقیات کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے۔ اخلاقی طور پر اگر آپ نے کسی بھی قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے آپ کسی طور پر ایسا بولتے ہیں، ایسے باڈی لینگویج رکھتے ہیں جس سے دوسرے کی عزت نفس نہ مجروح ہو اور قانون پر عمل بھی ہو جائے، تو یہی کامیاب انداز حکومت ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ، اگر آپ اپنے ایک الیکٹڈ ممبر کی توہین کریں گی اور ایک پولیس والے کی حوصلہ افزائی کریں گی، رویے کے حوالے سے میں یہ بات کروں، قانون کے حوالے سے، قانون کے لیے تو سب برابر ہیں، لیکن پھر کیا یہی یاسر کل کھڑا ہو کے جب ڈیوٹی دے گا تو مریم نواز صاحبہ کی جب گاڑی گزرے گی اس کے کالے شیشے ہیں، اور ان کے اسکواڈ میں بہت ساری گاڑیوں کے کالے شیشے ہیں، تو کیا ان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتا۔ تو پھر اگر آپ قانون سب کے لیے تو پھر آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن پولیس کو تھاپڑ اتری دیں جس سے عام آدمی پھر نہ مر کے متاثر ہو، دیکھیے یہ کل پھر آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر اور نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔